اور میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. آج کل عورتیں بہت پریشان ہیں اور مرد بھی بہت پریشان ہیں. کائیں میں پریشان ہے بتاؤں؟ دھندا نہیں چلتا، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، میاں بیوی میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، پارٹنر میں لڑائی، پریشان ہے. بچی کی عمر 30 سال کی ہوگی، 35 سال کی ہوگی، مولوی صاحب رشتے آتے ہیں، دیکھنے آتا ہے، دیکھ کے چلا جاتا ہے. اچھا شادی ہو بھی گئی تو اچھا شوہر نہیں ملتا، وہ شوہر فرٹیچر مل گیا. شوہر کی بیوی ملی، بہت دھوم دھام سے نکاح کیا، وہ اور خراب نکلی. یہ عام طور سے ٹینشن دنیا میں چل رہا ہے، عام طور سے ساری دنیا میں. یہ خالی آپ کے گدک کی، آپ کے کرناٹک کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا کا یہ ماحول ہے. قرضہ ہو گیا، بیٹا نافرمان نکلا، زمین تھی ہماری قبضہ کر لیا دوسرے نے، کاغذات ہیں لیکن کورٹ میں کیس چل رہا ہے. صبح اٹھتی ایک ٹینشن، شام کو دوسرا ٹینشن، دوسرے دن دوسرا ٹینشن. کبھی ایک بیٹا بیمار، وہ ٹھیک ہو گیا، دوسرا بیمار ہو گیا. کبھی جو ہے رات کو 2 بجے بیٹی کو فون آ گیا کہ شوہر مار رہا ہے. خلاصہ کلام یہ، زندگی کا معاملہ جو سرکل گزر رہا ہے وہ ٹینشن میں گزر رہا ہے. تو میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں، علاج، اس کی پابندی کو، تو اللہ چاہے گا آپ کے سارے ٹینشن اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص خالی پڑھ لو. آپ تو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص ہو گئی بھائی؟ 50 مرتبہ. انشاءاللہ تمہاری کوئی حاجت اٹکے گی نہیں انشاءاللہ. لیکن پابندی کرنے کی شرط کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے. فجر کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، مشغول یہ ہے وہ مسجد جماعت میں بیٹھنا ہے، دھندے جانا ہے. لیکن ظہر کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لو. عصر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو غروب سے پہلے پڑھ لو. مغرب بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، عشاء سے پہلے پڑھ لو. یہ علماء کا تجربہ ہے کہ آدمی فرض نماز کے بعد، یعنی نماز کی پابندی ضروری ہے، بغیر نماز کی پابندی کے خالی 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو نماز کی پابندی ضروری ہے. سمجھ گئے؟ آپ دیکھو کہ کہو کہ کوئی فقیر آیا تھا گدک میں، کیا دے گیا. 10 دن کے بعد ہی فرشتہ نوٹیں لے کر آ جائیں گے تمہارے پاس انشاءاللہ. لیکن نوٹوں کے لیے مت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ جس کو دینا ہوگا اللہ دے گا، جس کو نہیں دینا ہوگا اللہ نہیں دے گا، وہ تو مقدر کی چیز ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن یہ آدمی سکون اور چین سے رہے گا دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی. یہ تو علماء کی باتیں ہیں. اور حدیث شریف میں کیا ہے؟ اب حدیث بتاتا ہوں. اگلی بات حدیث کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں اسے کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا سیدھا جنت میں. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. بس آپ جو ہے بس 10 مرتبہ سورہ اخلاص پکڑ لو، روزانہ 50 مرتبہ ہو گیا. اب اگر اللہ توفیق دے 100 مرتبہ پڑھ لو، اللہ توفیق دے 200 مرتبہ پڑھ لو. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا مٹھائی ہوگا، اور اس میں کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. جب میری اس بات پر عمل کرو گے تو جب انتقال کا وقت آپ کا آئے گا تو میں یاد آؤں گا آپ کو کہ ارے کس نے مولوی نے کیا بات بتائی تھی.
ہماری تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. کرو گے انشاءاللہ. لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ہاں ایام ہے نماز نہیں پڑھ سکتی، معذوری ہے، تو نماز بھی معاف، سورہ اخلاص بھی معاف. بھئی ایام میں جب اللہ نے نماز بھی معاف کر دی تو سورہ اخلاص بھی معاف، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثواب ملے گا کیونکہ نیت ہے. ایک کام تو یہ کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے صرف زبان سے اتنا جملہ نکالو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. میں عربی کے جملے نہیں کہتا، میں اردو والی بات کرتا ہوں تاکہ آدمی کو آسانی سے پڑھ سکے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تو ہر عورت، ہر بچی، ہر بڑا، ہر چھوٹا کر سکتا ہے. اس سے بھی پریشانیاں دور ہوں گی. یہ تو حدیث شریف میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وعدہ ہے، وعدہ. تو دو باتیں ہوگی. پہلی بات کیا ہوئی بھائی؟ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے. اور دوسری بات کیا ہوئی؟ استغفار. اے اللہ معاف کر دے. اتنا کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا. روٹی بنا رہی ہو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. دیکھو پھر گدک والوں کو اللہ کتنا مال دیتا ہے، دیکھنا. اتنا مال لے گا، اتنا مال لے گا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. آپ ہم سے فتویٰ لینے آؤ گے، مولوی صاحب اللہ نے بہت پیسہ دیا، اب بتاؤ میں ہم کہاں رکھیں یہ پیسہ؟ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو اللہ سونا نکالے گا. تیسری بات، یہ 3 باتیں خیر آپ کو 3 سبق دے رہا ہوں آج، مختصر شارٹ. تیسری بات، درود شریف بہت پڑھو. اٹھتے بیٹھتے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بس اللہم صلی علی محمد. لمبا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کو لمبا درود پڑھتا ہے تو تھوڑا تھک بھی جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم. یہ 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات، روزانہ کلمہ بہت پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب بھی فرصت ملے آپ کو، کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، کھانا پکاتے یہ 4 باتیں ذہن میں رکھنا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہر فرض نماز کے بعد. یہ تو ٹاپ 1 میں ہے، ٹاپ 1. یہ تو ٹاپ 10 ہوتے ہیں نا، ٹاپ 10. یہ ٹاپ 1 میں ہے. مال کھینچ کر آئے گا اور حلال مال آئے گا، ہیرا پھیری والا نہیں آئے گا. فرشتے بوریاں بھر کے رکھ جائیں گے. صبح اٹھے گا، ارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر آواز آئے گی سورہ اخلاص. کیا آواز آئے گی؟ سورہ اخلاص. اسے مضبوطی سے پکڑ لو. ایک بات ہو رہی ہے سورہ اخلاص ہر فرض نماز کے بعد، دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے. کتنے مرتبہ پڑھنا بھائی؟ 10 مرتبہ. اور دوسرا، اٹھتے بیٹھتے کھانا پکا رہی، روٹی بنا رہی، چائے بنا رہی، لسی بنا رہی، سالن بنا رہی، اے اللہ معاف کر دے، اللہم صلی علی محمد. اتنا پڑھتے رہو. اتنا پڑھنے سے تمہارے گھر میں سے ٹینشن ختم ہو جائے گا. میاں بیوی کی لڑائی ختم ہو جائے گی. میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے نا، وہ لڑائی ختم ہو جائے گی. جو گھر میں ٹینشن ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، شیطان لڑاتا ہے. شیطان کہے گا ان کو لڑا نہیں سکتے، یہ تو جو ہے انہوں نے تو بڑا اینٹی بایوٹک لے لیا. یہ ہائیلی اینٹی بایوٹک ہے، بڑی اینٹی بایوٹک ہے. شیطان لڑائے گا نہیں. تو 4 باتیں میں نے بتائی، 4 باتیں 4 in 1. کہ 4 باتیں مختصر بتا رہا ہوں. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو ہر فرض نماز کے بعد. فرض نماز کے بعد یہ بار کہتا ہوں، بغیر نماز کے اگر پڑھو گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن جو ہم چاہتے ہیں نا
ساری چیزیں سب کچھ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، یہ نہیں ہوگا۔ فرض نماز پڑھو، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پریشانیاں دور ہوگی، روزی میں اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اور اٹھتے بیٹھتے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یہ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 کہ درود شریف بہت پڑھو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور چوتھا کلمہ بہت پڑھو۔ ہاں، جب بھی آدمی کلمہ پڑھے گا، جب بھی موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں مرے گا، سیدھا جنت کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ لا ثبوت، لا ثبوت، بھئی تو سید گھرانے کی کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹھ نکلا۔ آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اکرام کیا۔ حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں۔ وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی، یعنی ہماری سنی سنائی نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔
انما یتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو. جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی, دل صاف تھا اس کا, ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے, لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا, تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے, پوری سیرت میں. تو طفیل ابن عمرو الدوسی تھے, ان کا دل بہت صاف تھا, بہت بڑے شاعر تھے, قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے, طواف کرتے تھے, شرابیں پیتے تھے, اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے, اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں, طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار, علامہ اقبال. ویسے ہی طفیل ابن عمرو الدوسی تھے, عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے, بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے, بہت اچھے اشعار پڑھے, اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل ابن عمرو الدوسی دل کے صاف, دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے, طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے, بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا, یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا, لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو, لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے, بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی, حدیثوں کو جملہ خوفنی, ڈرایا مجھے, بہت ڈرایا, بہت ڈرایا, اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا, کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو کہ جو بکری کو دیکھنا مت, بکری کو دیکھنا مت, اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہاں واقع دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے, جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے, جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے, جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں, جناتوں کی صفت بیان نہیں کی. کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی, ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا, بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی, لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے, اس کو قتل کر دے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں, اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار, میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں, اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی. تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں, وہ ہے محمد, وہ بات مت سننا, وہ کھڑے دیکھ. اب میں اتنا ڈرا, میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو, کہیں سے روئی, طواف کرنا ہے. تو وہ طواف کرنا ہے, تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے, تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے
میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا، تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے. اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو. بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے. ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں. تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو. اللہم انی اسألک قلبا سلیما، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی. بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 آہستہ، ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی. یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے. قرآن ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو. یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے. مسلمان ہو گئے وہ. وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور
آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مکشر مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ میں صالبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں، اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کا علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ کہا ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی ہے کہ نہیں، کچھ تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے۔ ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا۔ سب کے گھر رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ طفیل کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی۔ میں گھبرایا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن، یہ حدیث کے جملے، اللہم فی غیر وجہن، کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا۔ باتیں کرنے کے لیے